بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم اور مقدس ہستی کے بارے میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں میں خاص مقام عطا فرمایا۔ یہ ہیں حضرت بی بی مریم علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ حضرت بی بی مریم کا تعارف، حضرت بی بی مریم کا ذکر قرآن پاک میں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن کی ایک مکمل سورت سورہ مریم انہی کے نام سے ہے، جو ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور قرآن پاک میں یہ واحد خاتون ہیں جن کا بہت ہی احترام کے ساتھ ایک سورہ بھی نازل کیا گیا اور ان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو مریم کو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ایک جگہ بہت ہی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری تھیں۔ تو قرآن پاک میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا، خصوصاً سورہ مریم میں اس کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے اللہ سے ایک منت کی کہ میرے ہاں اگر اولاد ہوگی تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لوں گی اور اسے اللہ تعالیٰ کی نذر کروں گی، یعنی اللہ کی خدمت میں پیش کر دوں گی، تاکہ ان تمام عمر عبادت الہی کرتا رہے۔ مگر جب لڑکے کی جگہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا کہ اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں۔ میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ یہ آپ کے رشتے میں خالو ہوتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ یہ ہر وقت مسجد کی محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم کے پھل کھانے کو دیتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا، اور حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پردہ کر کے الگ ایک مقام پر مغرب کی طرف رخ کر کے ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے غیر آدمی کو اپنے پاس دیکھا تو بول اٹھیں، اگر تم نیک آدمی ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پاک لڑکا دوں، اس کا نام مسیح ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسا ہو کر رہے گا، ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے۔ اس کو کتاب عقل اور دانائی، تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف سے رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بن باپ کے بھی اولاد دے سکتے ہیں، اور بن ماں اور باپ دونوں کے بھی اولاد دے سکتے ہیں۔
عطا کر سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دنیا میں بھیجا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کی طاقت کے سامنے کسی کا، دنیا یا سارے عالم کا کسی کا بھی زور نہیں چل سکتا ہے۔ وہ سب کا معبود ہے۔ وہ دور ایک مکان میں چلی گئیں۔ بی بی مریم کیا کیے، جب یہ ان کے حمل ہو گیا تو وہ کیا کہ اب شرم کے مارے لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر انہوں نے کیا کیا، اپنے مکان سے کافی دور چلی گئیں، اور انہیں درد جب ہوتا بھوک کی وجہ سے اور تکلیف اٹھاتی تو اس درد کی وجہ سے کھجور کے ایک درخت کے نیچے چلی گئیں۔ تو انہیں آواز آئی کہ تو غم نہ کر، رب تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر پکی پکی کھجوریں گر پڑیں گی، تو کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی، بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتا دیکھے تو کہہ دینا میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہ کروں۔ یعنی وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ جب بچے کو لے کر واپس آ رہی تھی تو وہ ڈر رہی تھی کہ اب میں لوگوں سے کیا کہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کسی سے بالکل بات نہیں کرنا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تو نے بہت برا کام کیا ہے، تیرا باپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بھی بچلن نہ تھے۔ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں گے۔ یعنی انہوں نے بات نہیں کی، صرف بچے کی طرف اشارہ کیا، تو وہ لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ بچہ کیسا بولے گا۔ تو بچہ بول اٹھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا ہے۔ مجھ پر اللہ کی امان ہو، جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ تھے عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے، جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ اولاد رکھے، وہ پاک ذات ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اس کو کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا۔ تو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو افترا قرار دیا، یعنی کہ یہ غلط ہے کہا، اور جو ٹھیک بات تھی وہ بتا دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، یعنی ایک پیغمبر کو جو ہے بنا کر بھیجا گیا، اور آپ پر انجیل اتاری گئی، اور آپ کو اتنی طاقت دی گئی کہ وہ جو بھی کام کہتے وہ ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح سے آپ وہ بھی ایک نبی کی طرح قوم کی خدمت کیے اور قوم کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے بی بی مریم کا واقعہ تھا۔ اس کو آپ جو ہے ساری دنیا میں، آپ کے سارے اسلام میں بی بی مریم کا ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، اور آپ بھی دوسروں کو بتانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ حافظ۔